بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، ہم سیرت النبی کے اس مبارک سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری درس دیا جائے گا۔ گزشتہ کل آپ نے سنا کہ غزوہ تبوک پر آخر میں گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے غزوہ حنین پر بات ہوئی تھی، اور یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ فتح مکہ کے بعد پیش آئے۔ اب ہم 10 ہجری کی طرف آئے ہیں، اور 10 ہجری میں دو بڑی باتوں کو اہم کہا جا سکتا ہے۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام طور پر وفود کا سال کہا ہے۔ وفود کا مطلب وہ لوگ جو وفد کی صورت میں دور دور سے آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ بے شمار وفود ہیں، اور یہ اتنے آئے ہیں، اتنی کثرت سے خود بخود لوگ آ رہے ہیں اور اپنے پورے قبیلے کی طرف سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ قبائل کے نمائندے آ رہے ہیں، 10 افراد، 12 افراد، 15 افراد کے، ہم اپنے قبیلے کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہمارا قبیلہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج یدخلون فی دین اللہ، اللہ کے دین کے اندر داخل ہوں گے، افواجا، فوج در فوج، قبائل کے قبائل، جتھوں کے جتھے، اور بڑے بڑے طبقات داخل ہوں گے۔ یہ منظر شروع تو یہ پہلے سے ہو گیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد سے شروع ہوا، لیکن 10 ہجری اس کا پیک ہے، اس کا سب سے نقطہ عروج ہے۔ اچھا، ایک چیز اور یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے گئے، تو پورے مکہ کی نگاہیں آپ کی جانب لگی ہوئی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کی محنت کا۔ سب آپ کو دیکھ رہے تھے، اور گویا کہ نتیجہ ان کو معلوم نہیں تھا کیا ہوگا، لیکن فتح مکہ نے گویا پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو گیا، اور اپنے مرکز پر جو مرکز اسلام ہے، مکہ المکرمہ، جو بیت اللہ ہے، اس پر اس کا اقتدار اور اس کا تسلط اور اس کا غلبہ جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ تو اچھا، قریش کے نوجوان تو شروع سے ایمان لے آئے تھے۔ یہ جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً ایمان لائے ہیں، ان میں اکثریت نوعمر نوجوانوں کی تھی، جوان لوگوں کی تھی، بوڑھوں نے مزاحمت کی، بوڑھے لوگوں نے بہت مقابلہ کیا، اور بیشتر بوڑھے فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے۔ فتح مکہ سے پہلے وہ لوگ ان کو ظاہر بات ہے بڑی عمر کے لوگوں کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں، تو وہ اس میں رہے۔ اچھا، تو جب فتح مکہ ہو گیا تو اب گویا کہ بوڑھے بھی سارے کے سارے اسلام لے آئے۔ اس کے بعد 8 ہجری سے جو 8 ہجری کے اختتام سے فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، تو 8 ہجری کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وفود کے آنے کا اور اسلام قبول کرنے کا، وہ 10 ہجری میں آپ کو اپنے بالکل آخری درجے کے نقطہ عروج کے اوپر نظر آتا ہے۔ پہلا وفد، اگر آپ کو یاد ہو، کل میں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ حوازن کا وفد تھا، جن کے ساتھ غزوہ حنین جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، وہ آئے تھے اور اسلام بھی قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے قیدی چھوڑ دیے گئے، اور وہ اس کے بعد بیشتر لوگ اس میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تھوڑا سا آپ اس کو ریکال کیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے حنین سے میں جب اللہ جل شانہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، تو جو مالک ابن عوف جو لیڈ کر رہے تھے حوازن اور ثقیف کو حنین میں،
وہ بھاگ کر وہ جا کر قلعہ بند ہو گیا طائف میں. یہ بات آپ کو یاد ہے کل ہوئی تھی. اس کی وجہ سے طائف کا محاصرہ ہوا، اور طائف کا محاصرہ بہت دن رہا اور بہت تکلیف دہ محاصرہ تھا. اور اس محاصرے میں ان لوگوں نے اس قلعے سے لوہے کی سلاخیں بھی پھینکی اور تیر بھی پھینکی، اور 12-15 مسلمان اس کے نتیجے میں شہید بھی ہوئے. اور یہ لوگ اتنا زیادہ سامان لے کر قلعہ بند ہو گئے تھے کہ وہ کئی سال تک یا 1 سال تک یا کئی مہینوں تک وہ اس محاصرے کو سسٹین کر سکتے تھے، رکھ سکتے تھے، باقی رکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خواب آیا، اور آپ نے جب اس کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر سے مشورہ کیا تو سب کی رائے یہ ہوئی کہ فی الحال ان کا محاصرہ ختم کر کے واپس جایا جائے. اس وقت آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں. تو آپ نے اس موقع پہ ایک دعا فرمائی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا اللہم اہد ثقیفا وَأْتِ بِهِمْ مسلمین، یا رب العالمین ثقیف کو ہدایت دے دے اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس بھیج دے. یاد ہے آپ کو یہ دعا کل گزری ہے کہ اللہم اہد ثقیفا، یا اللہ بنو ثقیف کو، ثقیف کے قبیلے کو ہدایت عطا فرما دے، اور وَأْتِ بِهِمْ مسلمین، اور میرے پاس مسلمان کر کے بھیج دے. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر دعاؤں کی طرح خوب قبول ہوئی، اور ثقیف کا ایک وفد مدینہ منورہ روانہ ہوا. عجیب بات آپ کو بتاؤں بچوں، آپ کو بھی یاد رہے گی ہمیشہ، کہ ثقیف کے اس وفد کی قیادت آپ کو پتہ ہے کون کر رہا تھا؟ ثقیف کے اس وفد کی قیادت وہی عبد یالیل کر رہا تھا، یا کر رہے تھے، اب تو مسلمان ہو گیا کر، جن کے پاس طائف کے سفر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا وہ سفر جو فرمایا تھا مکہ کے زمانے میں، تو آپ جس کے پاس سب سے پہلے گئے تھے. یہ وہ 3 بھائی تھے، عبد یالیل، حبیب اور مسعود. ان میں سے عبد یالیل نے آپ کو اس موقع پر جب آپ طائف گئے تھے تو بہت سخت جواب دیا تھا اور بہت سخت برا بھلا کہا تھا جواب تھا. آج وہی عبد یالیل وفد کو لے کر آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. اچھا، چونکہ آپ نے ثقیف کے وفد کی دعا مانگی تھی اور آپ اس انتظار میں تھے کہ ثقیف کب مسلمان ہو کر آتے ہیں، تو جب یہ لوگ آ رہے تھے تو ان کو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس صحابی نے دیکھا تو وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں اور بہت باکمال انسان گزرے ہیں. بہت سے بچوں کے نام شاید آپ میں سے مغیرہ ہو. مغیرہ بہت اچھا نام ہے، رکھنے کے قابل نام ہے. تو حضرت مغیرہ نے جب دیکھا کہ ثقیف آئے ہیں تو حضرت مغیرہ کو تو یاد تھا، یہ بات معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی خاص دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے یہ چاہا تھا کہ اللہ ان کو مسلمان کر کے میرے پاس لیا. یہ آ گئے ہیں. تو حضرت مغیرہ جوش میں اور اس خوشی میں کہ میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سناؤں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. حضرت مغیرہ دوڑ پڑے تو ان کو رستے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. حضرت بکر نے پوچھا مغیرہ کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ مغیرہ نے کہا کہ حضرت بکر سے کہا کہ وہ جو حضور نے ثقیف کے لیے دعا مانگی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاہا تھا، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، وہ ثقیف آ گئے، مسلمان ہونے کے لیے آ گئے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مغیرہ تمہیں خدا کی قسم، یعنی اللہ کے لیے تم مجھے اجازت دو کہ یہ خوشخبری میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں. آپ کے دل کو اتنی بڑی جو راحت اور آپ کی آنکھوں کو جو ٹھنڈک اور آپ کے دل کو جو سکون ملے گا اس خبر سے، یہ میں جا کر دوں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو مغیرہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ دے دیں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ ثقیف آ گئے مسلمان ہو کر، ثقیف کا وفد آ گیا اسلام کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جب یہ لوگ آئے تو آپ نے ان کے لیے خاص طور پر خیمہ لگوایا مسجد نبوی کے اندر، اور اسے خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تاکہ یہ لوگ صحابہ کو مسجد نبوی میں اعمال کرتا ہوا دیکھیں.
صحابہ کی نمازیں دیکھیں، صحابہ کا ذکر دیکھیں، صحابہ کی تلاوت دیکھیں اور ان کو پتہ چلے۔ تو اس کے اور حضرت خالد بن سعید بن عاص جو تھے وہ ان کے میزبان تھے اور ان کو وہ کھانا پیش کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہونے سے پہلے ہم 3 شرطیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ نماز معاف کر دی جائے، نماز ہم سے نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لات، بہت بڑا بت تھا لات، تو کہا کہ اس کو 3 سال تک نہ توڑا جائے، کیونکہ بہت ہمارے قبیلے کے بچے اور عورتیں جو ہیں اس قبیلے کے اس لات بت کے اوپر بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس بت سے، اور بہت اس کے اوپر جو ہیں وہ فریفتہ ہیں، تو ان کو جو ہے بت کو رہنے دیا جائے۔ اور تیسرا کہا کہ ہمارے جو بت ہیں ہم طائف والوں کے، وہ ہم سے نہ، ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں، کسی اور کو آپ بھیج دیں اگر توڑنے بھی پڑے تو۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی 2 شرطیں ماننے سے آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے کہا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فی دین لا صلاۃ لہ لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ بت نہیں چھوڑا جائے گا، بت نہیں برداشت کیا جائے گا۔ یہ 2 شرطیں تو نہیں مانیں گے تمہاری، ہاں یہ جو تم نے کہا کہ تم سے بت نہ توڑوائیں تو ٹھیک ہے، اس کو جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ کسی اور کو کسی اور کے ذریعے سے ان بتوں کو توڑوا دیا جائے۔ اور پھر آپ نے اس لات کو، وہی جو بڑا بت تھا، اس کو منہدم کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کس کو بھیجا، کن صحابی کی سرپرستی کے اندر یہ لشکر گیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، وہ اور حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھیجا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر اس بت کو توڑیں۔ تو اچھا، جب وہ جو تھے، جب حضرت ابو سفیان کسی وجہ سے تھوڑا پیچھے رہ گئے تو مغیرہ پہلے پہنچ گئے، تو انہوں نے جا کر جب بت پر وہ پھاوڑا مارا نا، تو ثقیف کی عورتیں ننگے سر اور ننگے پاؤں بھاگ کر آئی ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے، خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کے خیال تھا کوئی آفت نازل ہو جائے گی، کوئی تباہی نازل ہوگی، کیونکہ بت کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ بت تو دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بت ہیں، اور اس سے کیا ہوگا۔ اچھا خیر، یہ بنو ثقیف کا وفد آیا۔ عبد القیس ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، بحرین کے باشندے تھے، ان کا وفد آیا۔ ایک وفد اور آیا جو بڑا ہی دلچسپ تھا، اور یہ وفد ہے بنی حنیفہ کہتے ہیں ان کو، بنی حنیفہ کا وفد تھا۔ اور اس وفد میں وہ بدبخت انسان بھی شامل تھا جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ اچھا، مسیلمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود تکبر کی وجہ سے نہیں آیا، تو حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وفد کے پاس تشریف لے گئے۔ تو مسیلمہ نے حضور سے کہا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے، لیکن آپ میرے بارے میں وصیت کریں کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا سربراہ اور آپ کا خلیفہ میں ہوں گا، اگر آپ مجھے اس کی گارنٹی دے دیں تو میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ نے مسلمہ سے کہا کہ تو مجھے اپنے اسلام کے عوض میں کھجور کی یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو اور پھر آپ نے فرمایا اس کو دیکھ کر کہ مجھے تو وہی شخص لگتا ہے جو مجھے خواب کے اندر آیا، تو خواب میں دکھایا گیا۔ تو اور اس کے بعد جو ہے آپ تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خواب میں کیا دیکھا جس کا ذکر آپ نے ان سے کیا کہ تو مجھے خواب میں دکھایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن لا کر رکھے گئے ہیں، تو جس سے میں گھبرا گیا سونے کے کنگن سے، کیونکہ سونا تو نہیں پہنتے مرد۔ تو کہا کہ خواب بھی مجھ سے کہا گیا کہ ان کو پھونک مارو، تو میں نے پھونک ماری تو وہ کنگن، سونے کے جو کنگن تھے، کڑے تھے، وہ اڑ گئے۔ تو جس کی تعبیر یہ ہے کہ 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ظاہر ہوں گے، 2 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تو آپ نے ان میں سے ایک یہی مسیلمہ کذاب تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مارا گیا، اور ایک کا نام اسود عنسی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قتل ہوا۔ تو بلکہ آپ
کی وفات سے دنیا تشریف لانے سے ایک چند دن پہلے ہی، ایک دن پہلے، بعض کہتے ہیں چند دن پہلے، تو یہ وہ ہوا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ مسیلمہ نے جب واپس جانے کے بعد آپ کے پاس ایک خط بھیجا جس میں اسے لکھا تھا کہ میں مسیلمہ خدا کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ کے، اپنے آپ کو بھی رسول کہا ہوا ہے اور حضور کے بھی رسول، اور کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا ہے، اب آدھی زمین میرے لیے اور آدھی آپ کے لیے، مگر قریش جو ہے وہ انصاف سے کام نہیں لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے اس کو جواب بھی لکھوایا، اور پھر حجۃ الوداع سے واپسی کے یہ بات کی بات ہے، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کا قلع کما ہوا۔ تو یہ وفد آیا۔ اشعریین جن کو کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ قبیلہ یمن کا تھا۔ یہ لوگ وفد اشعریین کا، یہ تو خیر 7 ہجری کے اندر آیا۔ ازد ایک مشہور قبیلہ ہے، بنو حارث ہیں، ہمدان ہے، مزینہ ہیں، دوس ہیں، اور نجران جو ہے یمن میں ایک بہت بڑا شہر ہے، نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا تھا، اس کو مشہور نصارہ کا وفد ہے نجران کا، ان کے ساتھ آپ کی بڑی گفتگو ہوئی۔ تو یہ لوگ اس کے بعد آئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک طارق بن عبداللہ محاربی کا تجیب ایک وفد تھا، وہ تھا۔ حزیم کا وفد آیا، بنی فزارہ آئے، بنی اسد آئے، بنی بحرا آئے، بنی مرہ۔ ابو مسلم خولانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، تو قبیلہ خولان، یہ بھی یمن کا قبیلہ ہے، خولان کا قبیلہ آیا، محارب آئے، غسان جن کی طرف پہلے جانا ہوا تھا آپ کا، تو غسانی آئے، اور غامد ایک قبیلہ ہے یمن کا، غامد آئے، اور اس طرح یہ سارے لوگ آئے اور اسلام لاتے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو، حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو اور حضرت معاذ ابن جبل کو، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بھیجا اسلام کی تعلیم کے لیے، اور دونوں کو ایک جگہ نہیں بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی مشرقی طرف بھیجا اور حضرت معاذ کو یمن کی مغربی طرف بھیجا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ بہت دور تک خود رخصت کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے، اور عجیب منظر تھا۔ حضرت معاذ کو آپ نے اونٹ پہ سواری پر بیٹھے تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور ان کو نصیحتیں فرماتے جا رہے تھے کہ اے معاذ، جب تم یمن میں جاؤ گے تو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، سختی مت کرنا، معاذ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو ڈرا مت دینا، اور اس طرح آپ نے بہت ساری حضرت معاذ کو نصیحتیں فرمائی تھیں۔ پھر آپ نے آخر میں معاذ سے کہا کہ معاذ، جب وہ بالکل اس جگہ پہنچے جہاں پر انہوں نے یمن کی طرف جانا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ آنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تم یمن سے واپس آؤ تو ہمیں زندہ نہ پاؤ۔ یہ سن کر حضرت معاذ بلک بلک کے رو پڑے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ واپسی کے اوپر شاید مجھے زندہ نہ پاؤ، تو شاید واقعی آخری دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد واقعی ایسا ہوا کہ جب حضرت معاذ یمن سے واپس تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور انہوں نے آپ کی قبر مبارک کے اوپر حاضر ہو کر وہاں پر اپنی کارگزاری سنائی، اور جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا اس کو پورا کر کے آئے۔ اچھا، یہ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ عام الوفود، عام کہتے ہیں سال کو، وفود کہتے ہیں وفد کی جمع ہے، اور تو ڈیلیگیشن جس کو کہتے ہیں، تو یہ ڈیلیگیشنز کا ایئر آف ڈیلیگیشنز، ہر طرف سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اور وفود آ رہے ہیں۔ تو اس سال میں ایک تو یہ چیز اہم ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی۔ دوسری چیز جو اس سال بہت زیادہ اہم ہے، میں نے کل کے سبق کے آخر میں اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ اچھا جی، حج تو حج کو کہتے ہیں، وداع کا مطلب ہوتا ہے رخصتی والا حج۔ یہ چونکہ مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے، کفر کی اللہ پاک نے کمر توڑ دی، اور حج 1 سال پہلے فرض ہو چکا تھا، اور جب حج فرض ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہلا حج تھا 9 ہجری کا، فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج آیا 9 ہجری کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر وہ حج ان کی سربراہی میں ہوا،
اور خانہ کعبہ کو اور تمام حج میں جو جاہلیت کی رسومات تھیں اس سے حج کو پاک کر دیا گیا۔ اچھا، حج کے بارے میں کچھ باتیں بچوں آپ کو یہ بتا دوں کہ حج کا سلسلہ شروع تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم نے یہ بیت اللہ بنا لیا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں آواز لگا دیجئے حج کا، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر من کل فج عمیق۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے کونے کونے سے لوگ ہر قسم کی سواریوں کے اوپر گویا کہ آئیں گے، اور حضرت ابراہیم کی آواز حالانکہ ویرانے میں لگی تھی لیکن پوری دنیا نے سن لیا، آج پوری دنیا حج کے لیے جاتی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم کا زمانہ گزر گیا، حضرت اسماعیل کے زمانے میں حج بالکل صحیح ہوتا رہا، پھر آہستہ 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 جب زمانہ آگے گیا تو حج میں جیسے جیسے عربوں میں شرک آتا چلا گیا، مشرکانہ طور طریقے آتے گئے، تو وہ حج کے اندر بھی تبدیلیاں کرتے گئے۔ حج کے پوری عبادت کو انہوں نے بہت بدل دیا تھا۔ اس حج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ٹھیک کیا، اور آپ نے ویسے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے کتنے حج کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تو حج کرتے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ نے 2 حج کیے، بعض نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ ہر سال حج کرتے تھے، اور یہ بات بالکل درست ہو سکتی ہے کیونکہ آپ حج پر دعوت دینے بھی جایا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے جو حج کا کے فرض ہونے کے بعد یعنی 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے۔ اچھا، تو ہجرت سے پہلے والے کو چھوڑ کر فرضیت حج کے بعد جو اسلام کے طریقے پر جب حج فرض ہوا تو آپ نے ایک ہی حج کیا ہے۔ اچھا، تو اس پہ کیا ہے، یہ 9 ہجری کے کو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے 10 ہجری میں، جس طرح ہم 10 ہجری میں چونکہ چل رہے ہیں، آپ نے خود حج کرنے کا ارادہ فرمایا، اور سارا اعلان ہو گیا پوری طرف کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو 25 ذی القعدہ تھی، 25 ذی القعدہ، اور یعنی حج سے پچھلے مہینے کا آخری وقت تھا۔ ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مہاجرین آپ کے ساتھ تھے 1,14,000 یا بعض روایات کے مطابق 1,24,000 اور بعض لوگوں کے مطابق 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے۔ اور 4 ذی الحجہ تھا جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اس سفر حج میں آپ کے ساتھ 9 ازواج مطہرات تھیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ پہنچے، آپ نے حج کے جو اسلامی طریقہ ہے، جس طریقے پر حضرت بکر صدیق 1 سال پہلے لوگوں کو حج سکھا چکے تھے، آپ نے بنفس نفیس اس طریقے کے مطابق حج کیا، اور پھر جب آپ میدان عرفات میں پہنچے تو آپ نے اپنا وہ مشہور ترین خطبہ ارشاد فرمایا جس کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا چارٹر کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ انسانیت کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پیغام تھا۔ آپ نے اس میں کہا کہ لوگوں دیکھو، میں جو کہتا ہوں سنو اس کو، شاید اگلے سال میں تم سے میری ملاقات نہ ہو۔ اور یہ بات بالکل درست تھی۔ یہ ذی القعدہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ ہے، اس کے بعد کتنے مہینے رہ گئے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، یعنی اس حج کے صرف 2 مہینے، اور بلکہ یہ تو ذی الحجہ کی بھی اگر آپ دیکھیں تو 10-12 تو اس میں ہو جائے گی، تو اس کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم اور صفر اور ربیع الاول، تو بمشکل 3 مہینے کے بعد آپ کا دنیا سے وصال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال شاید ہماری ملاقات نہ ہو۔ پھر کہا کہ لوگوں، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں۔ کوئی کسی کی جان پر، کسی کے مال پر اور کسی کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یعنی کوئی کسی کے جان، مال اور عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، ایک دوسرے پر حرام ہے تم لوگوں کے لیے غلط طریقے سے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا۔ اور کہا کہ یہ ایسے ہی محترم ہے، یہ اسی طرح احترام والی ہیں، اتنا ہی احترام ہے
مسلمان کی جان، مال اور آبرو کا جیسے ذی الحجہ کے مہینے کا احترام ہے، جیسے مکۃ المکرمہ کا احترام ہے، اور جیسے حج کے اس دن کا احترام ہے، ایسے ہی مسلمان کی جان بھی احترام والی، مسلمان کا مال بھی احترام والا، مسلمان کی عزت بھی احترام والی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کہتے ہیں حضور کے نبوت آنے سے پہلے جو کافروں کے مشرکوں کے طور طریقے تھے اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جاہلیت کے تمام طور طریقے آج میرے پاؤں کے نیچے پامال ہیں، میں نے رون دی ہیں سارے کے سارے، مطلب میں نے ختم کر دی ہیں سارے کے سارے۔ جاہلیت کے طریقوں پر تم لوگ زندگی نہیں گزارو گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جتنا خون خرابہ آج سے پہلے ہو چکا وہ سب کا سب معاف کیا جاتا ہے، اور تمام خون معاف ہے، اور جاہلیت کے زمانے کے خونوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے ربیعہ کا، جو بیٹے تھے حارث کا، ان کا خون جو بنی حذیل کے اوپر ہے، انہوں نے ان کو قتل کیا تھا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جتنا سود لوگوں کے اوپر آ چکا ہے وہ سود جو ہے وہ سارا کا سارا ختم ہے، اور تم صرف اپنا کیپٹل لے سکتے ہو۔ یعنی کسی نے کسی کو 1000 روپے دیا تھا، فرض کریں 1000 درہم دیا تھا، اب 200 درہم اس پہ سود آ گیا ہے، سود ختم ہے، اپنا 1000 درہم واپس لے سکتا ہے۔ ہر بندہ اپنا قرض کی جو رأس المال ہے، قرض کا جو کیپٹل ہے، جو اصل قرض تھا، وہ واپس لے سکتا ہے، لے گا، لیکن سود نہیں لے گا۔ اور کہا کہ حضرت عباس کا جتنا سود تھا، حضرت عباس نے بہت لوگوں کو قرضے دیے ہوئے تھے، کہا حضرت عباس کا سارا سود میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی، اور بچوں یہ بات دل کے اوپر لکھ لو، نقش کر لو۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ کبھی بھی نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت یعنی حدیث، قرآن اور سنت رسول اللہ کی سنتیں اور قرآن پاک کا، یہ 2 چیزیں تمہارے مضبوط پلرز ہیں، اس کو پکڑ کے رکھو گے تو تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ میں نے دین پہنچا دیا؟ میں نے دین پہنچا دیا تم لوگوں تک؟ صحابہ نے کہا جی بالکل آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے دین پہنچا دیا۔ تو حضور نے پھر اللہ کی طرف حضور نے پھر انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، یا اللہ گواہ رہے، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا، جو میری ذمہ داری تھی میں نے ادا کر دی اور میں نے پوری کر دی، کہ اللہ تو گواہ ہو جا، آج پورا دین پہنچا دیا گیا۔ اسی زمانے کے اندر یہی دور ہے جب وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئیں۔ ورضیت، اللہ تعالیٰ نے اب اسلام کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی اور رستہ نہیں رہا۔ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، جس نے جنت میں جانا ہے، اس کے لیے رستہ جو ہے وہ اسلام کا رستہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فارغ ہوئے تو حضرت بلال نے ظہر کی اذان دی، اور ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کی گئیں جیسے حج کے اندر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد آپ عرفات میں تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، استغفار، دعا، اسے مشغول ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ اس دعا میں مشغول تھے تو یہی وہ وقت تھا جب یہ آیت جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے اگلے دن آپ منا پہنچے۔ منا پہنچ کر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں سے 63 اونٹ، جتنی آپ کی عمر تھی، 63 برس آپ کی عمر تھی، 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی جو رہ گئے 37 اونٹ، 37 اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیے۔ پھر آپ نے منا کے اندر بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ طواف کے لیے تشریف لے گئے، اس کو طواف الوداع کہتے ہیں، رخصتی کا طواف، اور آپ نے یہ طواف جب کر لیا تو اس کے بعد آپ نے واپسی کا سفر فرمایا۔ اچھا، اس وقت آپ نے اس کے بعد آپ نے منا میں جب آپ نے حج کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سر کے بال یا چھوٹے کرائے جاتے ہیں اور یا بالکل سر منڈوایا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں اپنا سر منڈوایا اور اپنے وہ بال، جو حضور کے بالوں کو منہ مبارک بھی کہتے ہیں، منہ
بال کو فارسی کے اندر کہتے ہیں، منہ مبارک کا مطلب ہے مبارک بال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ جو مبارک بال تھے جو اتارے گئے وہ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیے تبرک کے طور پر، برکت کے لیے، اور صحابہ نے اس کو اپنے پاس رکھا اور انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیا. اسی وجہ سے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دنیا کے مختلف خطوں میں لوگوں کے پاس ہیں. لوگ دعویٰ کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ دعویٰ لوگوں کا کتنا درست ہے اور اس میں کوئی کتنی امکان ہے غلط فہمی کا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آپ کو ظاہر ہے کہ حج کی نوبت نہیں آئی. اسی لیے اس حج کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، اس کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، کہ کیونکہ اسلام کے حج فرض ہونے کے بعد یہ اسلام میں جو ہے یہ پہلا حج تھا. حضرت بکر صدیق کے حج میں تو چیزیں بتائی گئی تھی بہت ساری، لیکن یہ پہلا فرضیت کے بعد یہ پہلا حج تھا. تو یہ آپ کا حج تھا، اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آپ کے ذمے جتنے کام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزوں کے لیے تشریف لائے تھے وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی. آپ نے کتنے کم وقت کے اندر، مدینہ منورہ کا زمانہ 10 برس کا زمانہ ہے، 10 سال میں صرف مدینہ منورہ کے، جس طرح 1 ہجری کے ربیع الاول میں آپ تشریف لائے تھے اور 11 ہجری کے ربیع الاول کے اندر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ 10 سال بنتے ہیں. ان 10 برس میں آپ نے کتنا بڑا انقلاب برپا کیا 10 سال میں صرف، اور کتنی بڑی دنیا اللہ پاک نے فتح کر دی. اور صرف 7-8 سال کے بعد آپ کو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ عطا فرما دیا، جہاں سے آپ نے 7-7.5 سال پہلے آپ نے ہجرت فرمائی تھی اور آپ تشریف لائے تھے. تو اس ساری جو یہاں تک کی جو زندگی ہے ایک طرح سے پوری، کیونکہ کل جو ہمارا آخری سبق ہوگا بچوں، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی چیزوں کو بیان کریں گے. اور میں آپ کو کل چونکہ آخری دن ہے کچھ آخری باتیں بتا دوں گا اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں تک پہنچ کر ہماری سیرت کے بیشتر اسباق ختم ہو گئے. آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ہمیں کتنا مختصر لگا ہمیں سارا کا سارا، کیونکہ آج ہمیں 26 دن پورے ہو گئے. 26 دن میں ہم نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جانا، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے شروع کیا تھا، پھر ان کا خانہ کعبہ بنانا اور یہ ساری باتیں. اور اس کے بعد آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مہینوں تک آ چکے ہیں، کہ اس کے بعد 3 مہینے کی صرف زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ایک تیز رفتار سفر ہوتا ہے، اور مسلسل صبر کا، حوصلے کا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنے کا، اور ایک خاص مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اسلام کے رنگ میں رنگ دیا. یہ اصل ہمارا مقصد تھا سیرت پڑھنے کا، کہ یہ ہمیں ہماری زندگی کا رستہ بتائے. تو عزیز بچوں، اس کے روشنی میں اپنے سامنے مقاصد رکھو. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اس کے بعد حضرت حسن، اس کے بعد سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے کر جاتا، اور وہاں تک آپ کو بتاتا کہ یہ جو 50 سال کا تقریباً عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد، ان 40-50 سالوں میں حضور کے جانثاروں نے، حضور کے تربیت یافتہ صحابہ نے کیسے اس پیغام کو پھر مزید آگے تک پہنچایا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی، دنیا کے اوپر ان کا نظام چھا گیا اور چلنے لگا. یہ ساری چیز، لیکن ہمیں چونکہ رمضان شریف کے بعد اب عید کی چھٹیاں ہیں، اور انشاءاللہ ہم عید کے بعد پھر کسی وقت میں انشاءاللہ کوئی چیز آپ لوگوں کے لیے پھر اناؤنس کریں گے. تو انشاءاللہ کل اب آپ لوگ بہت اہتمام کے ساتھ بیٹھیے گا. اللہ نے چاہا تو کل ہم اس سلسلے کا آخری سبق آپ کو پڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.